اور مسائل شریعہ سمجھنا یہ عام بات نہیں ہے۔ حکمت شریعت کی ایک بات سن لینا 1 سال کی نفلی عبادت سے افضل ہے۔ کنز العمال کی روایت ہے یہ۔ اور اس عالم دین کے لیے، مفتی اسلام کے لیے اعزاز یہ ہے، کسی کا اگر شرعی مسئلہ حل کر دیتا ہے تو روئے زمین کے سونا خیرات کرنے کا ثواب ملتا ہے۔ دین سیکھنے کا یہ اتنا بڑا اعزاز سننے والوں کو اور بتانے والے کو۔ پہلا مسئلہ یہ پوچھا گیا کہ بیوی اگر فوت ہو جائے تو خاوند غسل کیوں نہیں دے سکتا؟ دوسرا مسئلہ، اگر کہیں سفر میں دونوں جا رہے ہیں اور بیوی فوت ہو جائے تو غسل کون دے گا یا کیوں نہیں دے گا یا کیا طریقہ ہے؟ پہلا مسئلہ یہ کہ فقہا کی تمام تصریحات، شروحات اور کتب میں یہ بات واضح ہے، اگر عورت فوت ہو جائے تو مرد پہ عدت نہیں ہے۔ مرد فوت ہو جائے عورت پہ عدت ہے۔ عدت کا مسئلہ سمجھانا ذرا ڈیفیکلٹ ضرور ہے، لیکن اتنا اشارے سے بتا دیتا ہوں، سمجھانے کی کوشش کر سادہ لفاظی میں۔ عدت کا معنی یہ ہے کہ سارے لوگ مسلمان 3 دن سوگ کریں گے شریعت مطہرہ میں، لیکن بیوی خاوند کے لیے 130 دن سوگ منائے گی۔ کیوں؟ اس کا سر تاج اترا ہے، اس کے سر سے شہنشاہ کا یوں سمجھیں کہ سایہ اترا ہے، اس کی حکومت کا بادشاہ چلا گیا ہے۔ اس کے لیے شریعت نے کہا تو 130 دن بیٹھ۔ اچھا 130 دن اسے کہتے ہیں عدت۔ اس کا دوسرا آسان لفظوں میں معنی اہل علم کے لیے بتا دوں کہ اس کا معنی یہ ہے کہ ابھی نکاح باقی ہے، نہ وہ فون پہ کسی کو نکاح کا پیغام دے سکتی ہے نہ لے سکتی ہے۔ اس کی وضاحت میں آگے کروں گا کہ اس میں حکمت کیا ہے۔ پتہ ہے فائنل ہو گیا، عورت فوت ہوئی تو اس کا نکاح ختم ہو گیا، مرد فوت ہوا تو عورت کا نکاح باقی ہے۔ اسی لیے مرد فوت ہو جائے تو بیوی غسل دے سکتی ہے، عورت فوت ہو جائے تو مرد کا نکاح ختم ہو گیا، وہ غسل نہیں دے سکتا۔ دیکھ بھی سکتا ہے، کندھا بھی دے سکتا ہے جنازے کو، چھو بھی نہیں سکتا اور اس کو غسل بھی نہیں دے سکتا۔ اچھا پتہ یہ چلا وہ غسل کیوں نہ دے گا، اس سوال کا جواب ہو گیا کہ اس کا نکاح نہیں ہے۔ کون دے؟ دوسرا مسئلہ، جنگل میں سب سے قریبی وہی ہے اور قریبی ہے ہی نہیں۔ اس کے لیے اب شریعت مطہرہ نے یہ کہا اگر کوئی عورت وہاں موجود نہیں ہے، اکیلا خاوند ہے، اس سے زیادہ کوئی قریبی اور نہیں ہے، پھر وہ دستان ہاتھ پہ چڑھائے اور مٹی لگا کے تیمم کرا کے جنازہ پڑھا دے۔ ٹھیک ہے نا جی؟ تیمم کرا کے جنازہ پڑھا دے۔ یہاں پہ کچھ لوگ پھر سوال اٹھاتے جی مولا علی نے بھی تو فاطمہ الزہرا کو دیا تھا غسل، سوال اٹھا دیتے لوگ، لیکن یہ سوال ناقص ہے۔ سوال جب ناقص ہوگا تو جواب بھی تو سمجھنا پڑے گا نا۔ سیدہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہا کو ام ایمن نے غسل دیا ہے، مولا علی نے انتظام کیا ہے۔ پہلی بات، بالفرض آپ نے دیا بھی ہو، فرض کر لیں دیا بھی ہو تو آپ کی خصوصیت ہے، شریعت آپ اور میرے لیے، مولا علی کے لیے خصوصیت ہے۔ کیوں؟ میرے آقا نے فرمایا سب کے نکاح جنت میں دوبارہ ہوں گے، اے علی تیرا نکاح یہی رہے گا۔ میرے آقا نے فرما دیا، موت نے وہ نکاح توڑا ہی نہیں سیدہ زہرا کا۔
بہرحال یہ کلیئر ہو گیا. بہرحال اچھی بات ہے، اس طرح کے مسائل پوچھنے چاہیے. تو بہرحال جنگل میں اگر کوئی ہوگا تو پھر اس کی ترکیب یہی ہے. اور ایک اور ضمناً بتا دوں، 2 سوال مجھے کی گئے ہے تو ایک میں بتا دیتا ہوں، اور وہ یہ ہے، کوئی ایسا شخص ہے جو نہ مرد ہے نہ عورت ہے، اور اس کو کہتے ہیں شی میل. یہ یوں سمجھے کہ تیسری جنس. اگر اس کنڈیشن میں ہے کہ اس میں عورت مرد کی دونوں کی علامتیں، تو اس کا بھی فقط تیمم ہے، غسل اس کا بھی نہیں ہے. جنازے میں دعا بالغ کی پڑھی جائے گی. اس کو خنثی مشکل کہتے ہیں. بہرحال یہ جس کو سمجھنا ہے وہ آگے نہ بتائے. یہ تیسرا ہے کہ اس کو بھی تیمم دیا جائے گا. آؤ اب موضوع کی طرف آتے ہیں. ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، بے شک اللہ اور اس کے فرشتے درود بھیجتے ہیں محبوب علیہ السلام، یعنی غیب کی خبریں بتانے والے نبی علیہ السلام پر. آئے ایمان والو تم بھی ان پر درود اور خوب سلام بھیجو. اچھا، جب یہ آیت پڑھی جاتی تو ہم اونچی آواز سے درود و سلام پڑھتے ہیں. یہاں پہ سناٹا چھایا، بچے آگے بیٹھے ہیں، چلو اچھی بات ہے. یہ بچے نہیں ہیں، یہ ہمارا مستقبل ہے، اچھی بات ہے. لیکن سارے ہی ایسے خاموش بیٹھے ہوں جیسے کوئی انڈر پریشر ہیں، تو یہ چیز نہیں ہونی چاہیے. بلند آواز سے درود پاک. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ. ہمارے یہاں عموماً کہا جاتا ہے، سٹیج سے کہا جاتا ہے، میرے علمی ذوق رکھنے والے لوگ بولتے ہیں مقررین، اور جی بولتے رہو ہمارا یہ پٹرول ہے. نہ درود پاک یا سبحان اللہ ماشاءاللہ جہاں سمجھ آ جائے، جہاں پہ دل تصدیق کرے وہاں کہتے رہیں، تاکہ مقرر کو خطیب کو پتہ چلے آپ جاگ بھی رہیں سمجھ بھی رہیں. باقی یہ میں نہیں کہوں گا بار بار کہو نا سبحان اللہ، تو بولو نا سبحان اللہ. نہ، جہاں مزہ آئے خود سبحان اللہ کہہ دیجئے گا. میرا رب ارشاد فرما رہا ہے، میں اور میرے فرشتے درود بھیجتے ہیں. پہلے یہ ہی کیوں کہا؟ ویسے ہی حکم فرما دیتا، اے ایمان والو درود سلام بھیجو، ہماری جرأت ہے ہم نہ پڑھیں. یہ کیوں کہا میں بھی بھیجتا ہوں، میرے ملائکہ بھی بھیجتے ہیں؟ اس لیے تاکہ کائنات کے ہر شخص کو پتہ چل جائے اللہ کے حبیب پر درود رب کائنات بھی بھیجتا ہے، ہر فرشتہ بھی بھیجتا ہے. اس ہستی کو درود کی تمہارے اور میرے کی ضرورت نہیں ہے. آپ اور مجھے ضرورت ہے کہ ہم رب کے حبیب پہ درود بھیجیں، میرا رب ہمیں مغفرت کی بھیک عطا فرما دے. یہ آپ اور مجھے ضرورت ہے، سرکار کو ہمارے درود کی ضرورت ہے نہیں ہے. یہ بات یہاں کلیئر. آؤ، اہل ایمان کو حکم دیا، اے ایمان والو تم درود بھیجو. کیوں؟ جب عبادت کی بات ہے، پتہ کیا فرمایا؟ یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون. ارشاد فرمایا، اے لوگو تم آ کے میری عبادت کرو. جب اپنی عبادت کی بات آئی، یا ایھا الناس فرمایا، لوگوں میں اسماعیلی بھی، چکڑالوی بھی، دیوبندی بھی، وہابی بھی، ہندو بھی، سکھ بھی، عیسائی بھی، عاشق بھی، منافق بھی، مشرک بھی، کافر بھی، سب کو حکم دیا میری عبادت کرو. لیکن محبوب پہ درود کی بات آئی، سب کو نہیں کہا. سبحان اللہ، سبحان اللہ. چن لیا کہ میرے حبیب پر درود بھیجنے کے لیے ہر ایک کو اجازت نہیں، پہلے ایمان لائے پھر درود و سلام بھیجے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. اب ایمان والے کے ڈیفائن کرتے ہیں، ڈیفینیشن اس کی کیا ہے، اس کی تعریف کیا. مومن ہے کون؟ مومن کے بارے میں شارٹ کٹ تعریف بتا دیتا ہوں. جس بندے کے سینے میں آمنہ کے لال کی محبت ہے وہ بندہ مومن ہے. بات ہی ختم. کسی مفتی سے پوچھنے کی ضرورت نہیں. ادھر دیکھو، اگر آمنہ کے لال کی محبت ہے قسم کھا کے کہہ دو
قرآن نے مجھے حکم دیا ہے درود بھی بھیج، سلام بھی بھیج۔ اچھا جس کو اجازت دی ہی نہیں اس کو نہ آپ اور میں پڑھا سکتے ہیں؟ جس کو رب نہ پڑھائے ہم کیسے پڑھائیں؟ لہٰذا جو بندہ مومن ہے خدا کی قسم درود بھی پڑھے گا، سلام بھی پڑھے گا۔ کیوں؟ میں نے روایت یا حکایت یا درایت نہیں پڑھی، میں نے آیت پڑھی ہے۔ آیت ضعیف نہیں ہوتی۔ قرآن فرما رہا ہے بغیر کسی اختلاف کے تم درود بھی بھیجو اور خوب خوب سلام بھی بھیجو۔ اب ذرا آگے چلتے ہیں۔ یہ فضیلت درود پاک میں نے عرض کر دی۔ چلیں اس کے ضمن میں چونکہ ہمارے پاس وقت ہے تو میں ایک فضیلت اور بتا دیتا ہوں۔ میرے آقا علیہ السلام ایک دفعہ صحابہ کرام علیہ رضوان کے ساتھ تشریف لے گئے ایک غزوے میں، تو ایک جنگل کے درخت میں بیٹھ گئے، راستے میں پڑاؤ کیا۔ مشہور واقعہ ہے، فقط اشارہ کروں گا، ڈیٹیل نہیں بتاؤں گا۔ سرکار کے پاس صحابہ کرام جمع ہیں، انہوں نے روٹیاں نکالیں تو ساتھ سالن نہیں تھا، لیکن سوئی ٹوٹے یا جہاز ڈوبے، صحابہ کا یہ عقیدہ ہے کہ مصطفیٰ کے سامنے مسئلہ پیش کرو۔ بات توجہ سنی۔ صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ کھانا تو ہے لیکن سالن نہیں ہے، کس چیز کے ساتھ کھائیں؟ میرے آقا نے ارشاد فرمایا اے علی یہ جو شہد کی مکھی بن بنا رہی ہے اس کے ساتھ جاؤ، یہ تمہیں شہد دے گی۔ پتہ چلا میرے آقا مکھی کی زبان سمجھتے ہیں، امتی کی کتنی سمجھتے ہوں گے۔ ارشاد فرمایا اے علی اس کے پیچھے جاؤ۔ مکھی بن بناتی پھر گئی چھتے پہ، مولا علی گئے تو سب نے دعوت پیش کی، شہد دے دیا، مولا علی لے کر آ گئے واپس ہے۔ پھر وہ آ گئی، صحابہ نے پوچھا آقا اب یہ کیا کہتی ہے؟ میرے آقا نے ارشاد فرمایا اب یہ اس سے میں نے پوچھا ہے کہ یہ اتنا بھی پھول ہیں، یہ تو کڑوے پھیکے تیکھے ہیں، لیکن یہ میٹھا کیسے ہوتا ہے؟ تو وہ بتا رہی آقا، توجہ سے بات سننی ہے، آقا پھول سے چھتے تک میں آپ کی ذات پہ درود پڑھتی ہوں، سبحان اللہ، سبحان اللہ، اسی کی برکت سے یہ میٹھا ہو جاتا ہے۔ یہ ہماری روٹین ہے، آپ کے درود کی برکت سے میٹھا ہو جاتا ہے۔ میرے آقا نے یہ نہیں کہا آئندہ نہیں پڑھنا یہ تو بدعت ہے، نا میرے آقا نے بتا دیا فی الاصل شفا، فرمایا اس میں شفا ہے، کس وجہ سے؟ پھولوں کی وجہ سے نہیں، درود کی وجہ سے شفا ہے۔ اچھا یہ بتاؤ مجھے، چونکہ مجھے حکم ہوا ہے اردو میں گفتگو کرنی، اچھی بات ہے، ادب الفاظی اس میں زیادہ ہے۔ بتاؤ وہ مکھی کس جامعہ میں پڑھی ہے، کس مدرسے میں پڑھی ہے؟ میں بغیر تنقید کے بات کر رہا ہوں، بات تحقیق کی کر رہا ہوں۔ میرے رب کی یہ دین ہے، بانٹ ہے، تقسیم ہے، چاہے تو ایک کیڑے کو عشق مصطفیٰ دے دے، چاہے تو 30 سال پڑھنے پڑھانے والے کو عشق نہ دے۔ اس مکھی کو عشق رسول ملا، اس نے درود بھی پڑھا، سلام۔ اچھا مزے کی بات یہ، مکھی نے حضور سے پوچھا نہیں، حضور کو بتایا ہے میں پہلے بھی پڑھتی ہوں، پوچھا نہیں کہ آقا پڑھ لو یا نہیں۔ افسوس ہے اشرف المخلوقات ہو کے بھی پوچھے کہاں پہ لکھا ہوا ہے، لیکن مکھیاں عرصہ دراز سے پڑھتی چلی جا رہی ہیں۔ یہاں پہ ایک توجہ از روئے سائنس دلاؤں، ایک شہد کی مکھی روزانہ 5000 پھولوں تک جاتی ہے۔ 1 لیٹر شہد تیار کرنے کے لیے ایک تحقیق کے مطابق 40 لاکھ پھولوں کا رس لیتی ہے۔ اچھا پھول اور چھتے میں فرق ہو سکتا ہے، 10 کلومیٹر بھی، 4 کلومیٹر بھی، 2 کلومیٹر بھی، 1 ایکڑ بھی، چلو کتنا بھی ہو، ایک بار تو پڑتی ہوگی نا، 1000 بار نہ کہو، 10 بار نہ کہو، پھول سے چھتے تک ایک بار پڑتی ہے۔ 1 کلو تیار جب مکھیاں کرتی ہیں تو 40 لاکھ درود پڑھ چکی ہوتی ہیں۔ اچھا یہ بتاؤ جو سامنے ہم چیز رکھتے ہیں، اگر مکھی پڑھے درود تو برکت آئے، اگر حافظ القرآن پڑھے تو کتنی برکت آئے گی؟
یہ بالکل کامن سی چیزیں ہیں محترم سامعین کرام۔ شہد کی مکھیاں جگہ جگہ بن بنا رہی ہیں، اس کے ٹھیکے بھی ہوتے ہیں، محکمہ نہار والے بھی دیتے ہیں، اسی صاحب ٹھیکے دیتے ہیں ایریے کے، لیکن جو ان کی زمینی عشری زمینوں سے الگ ہے، جنگلی زمینوں سے الگ ہے، وہ ہر جگہ ہیں چھتے، ان کی کوئی گنتی نہیں کر سکتا۔ پتہ چلا روئے زمین میں 3 حصے کیا ہے؟ پانی، 1 حصہ زمین، 1 حصے میں پھر 3 حصے کیا ہے؟ جنگلات، 1 حصہ آبادی، اس آبادی میں بھی شہد ہیں، جنگلوں میں بھی شہد ہیں۔ پتہ چلا پوری فضا تمہاری ہر وقت درود و سلام سے یہ پر ہے، مکھیوں نے تو دھومیں مچا دی ہیں، تجھے کتنا پڑھنا چاہیے؟ آئندہ کسی کی بات میں نہیں آنا، آج سے ارادہ کر لیتے ہم حضور پر درود و سلام پڑھتے رہیں گے۔ ایک بار پڑھ لیں، جس چیز کو بات سمجھ آئی وہ درود پاک پڑھ لیں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ۔ چلو جی، یہ بھی میں انشاءاللہ پیش کروں گا۔ مجھے حکم ہوا ہے کہ اپنی بولی میں جھنگوچوی میں، تو پھر یہاں ہر 12 مربع میل پہ لہجہ عرب یہ اس کا پنجابی کا چینج ہے، تھوڑے تھوڑے الفاظ چینج ہے، کہیں پہ انڈین بولی جاتی ہے پنجابی، کہیں گجراتی بولی جاتی ہے، کہیں سرائکی، اور یہ مکس اس کو کہتے ہیں لہندی زبان، وہ بولی جاتی ہے، جس کو آپ جانگلی بھی کہتے ہیں، جانگلی زبان جی، ہاں جی۔ تو پیور زبان پنجابی سلطان باہو کی یہی ہے، ٹھیک ہے نا جی۔ الحمدللہ ہم سب کو فخر ہے کہ ہم یہ سمجھتے بھی ہیں، بولتے بھی ہیں۔ اچھا، اس میں بھی گفتگو کروں گا، لیکن ابھی تھوڑا سا برداشت کریں، میں اس کی شرح آیت کی کر لوں۔ ارشاد فرمایا وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ، تمہارے رب نے تو فیصلہ فرما دیا ہے، عبادت فقط میری کرنی ہے، میرا رب کہہ رہا ہے عبادت فقط میری کرنی ہے، اور ساتھ ہی اسی آیت میں فرمایا اور احسان کرنا ہے والدین پر۔ عبادت کے لیے رب کائنات، ساتھ ہی فرمایا میں حقیقی پالنے والا ہوں اور وسیلہ والدین کے وسیلے سے پالتا ہوں، اس لیے میری عبادت کر، احسان والدین پہ کر، جس کو قرآن پاک نے کما ربیانی صغیرہ بھی فرمایا۔ اچھا، اب یہ بات ہے، پالنے والا رب، حقیقی پالنے والا وہ، وسیلہ بنایا والدین کا۔ اس پہ بھی میں تھوڑی سی توجہ دلاؤں۔ عالم ارواح میں روحیں جتنی بھی ہیں، روح جتنی بھی ہیں، ایک ہی دن میں بنی ہیں۔ روح بڑی چھوٹی نہیں ہے، دادا پوتا ہم عمر ہے عالم ارواح میں، پردادا اور پرپوتا ہم عمر ہے، نانا نواسا ہم عمر ہے، لیکن روحیں باری باری رب کائنات نے زمین پہ بھیجی اور رشتے جوڑ دیے۔ کوئی روح بیٹا بنا تو کوئی باپ، پھر ان کے اندر اپنی ماں کے اندر، بچے کی ماں کے اندر رحم رکھا۔ رحم کسے کہتے ہیں؟ رحم والدہ کے ایک بطن میں حصہ ہے، اس کو چلو بچے دانی بھی عام سادہ الفاظ میں کہتے ہیں۔ رحم کیوں کہتے ہیں؟ یہ والا حصہ بچے پہ انتہا درجے کا شفیق ہوتا ہے، شفقت کرتا ہے، موسم کے تغیرات سے بچاتا ہے، اس کو سردی گرمی سے بچاتا ہے، شفقت کرتا ہے۔ یہ تو رحم ہے، جو رحمان ہو وہ کتنا شفیق ہوگا؟ جو رحمان ہے، اسی لیے ہم کہتے ہیں 70 ماؤں سے زیادہ محبت رب کائنات بندے سے کرتا ہے۔ چلیں آگے چلتے ہیں۔ احسان کہا عدل نہیں۔ احسان یہ ہوتا ہے کہ میں اگر کسی سے 1000 روپیہ لوں اور کل کو پھر واپس 1000 روپیہ دوں، یہ ہے عدل۔ اور احسان کیا ہے؟ 1000 روپیہ لوں اور ساتھ ایک سوٹ کپڑوں کا بھی دوں اور یہ شکریہ جناب۔ اچھا، یہ احسان ہے، سود نہیں ہے۔ اچھا، یہ احسان ہے۔ میرا رب فرما رہا ہے جو والدین نے تیرے اوپر تکلیفیں برداشت کیں، اس سے بڑھ کر اب تو تکلیفیں برداشت کر، اس کی خدمت تو کر۔ اب جو برابر بھی نہیں کر سکتا وہ احسان کیسے کرے گا؟ محترم سامعین کرام،
یہ تھی لاجک والدین کے حوالے سے۔ اب جو مجھے حکم ہوا کہ پنجابی میں گفتگو کرے تو میں اس پہ آتا ہوں ذرا۔ اگر کوئی ہمارا چونکہ الحمدللہ پورے پنجاب میں آنا جانا ہوتا ہے، تو اگر کہیں لفظ آگے پیچھے کا کوئی یوز ہو جائے تو ٹینشن نہیں لینی، سمجھنا آپ نے خود ہے، گفتگو میں کر دیتا ہوں انشاءاللہ۔ محترم سامعین کرام، میں جگہ جگہ گیا تے جتھے ویکھو جی فوتگی ہوئی کدی ہوئی ہے جی، خاتون فوت ہوئی تے ماں دی شان پڑھن والے ساڈے نعت خان کٹھے، جتھے گئے میں پھر ریکویسٹ کیتی، ایک سال میں ویکھدا رہا ان نعت خاناں تے شاعراں نوں کہ مہربانی کرو، قرآن پاک نے والدین دوواں دی فضیلت ہکے لفظ وچ بیان کیتی ہے۔ والدین او دے چی لفظ استعمال والد دا کر کے والدہ دی شان بیان کیتی ہے، لیکن والدہ دی تے سارے پڑھ دین تے باپ گھروں فارغ نے، جڑے 24 گھنٹے پیس رہے نے دے ذکر ہی کوئی نہیں۔ تے ماں دی شان بڑی ہے، لیکن اس ماں نو اگر جنت چاہی دیئے، الجنت تحت اقدام امہاتکم، او جنت تو اڈے ماواں دے قدمہ تھلے تے بچیاں واسطے او دی جنت خاوند دے قدمہ تھلے، اس خاوند دا تذکرہ ہی کوئی نہیں۔ تے بہرحال اس تے میں بڑا کلام کیتا ہے، ادھر میں نہیں جاندہ، میں واپس آنا ذرا اسے حوالے نال۔ شعراء نوں میں کہندا رہا یار کوئی باپ دے متعلق ہی لکھ لو، نہیں لکھیا کافی لوگوں نے، پھر میں الحمدللہ میں شاعری بھی کرنا۔ 2012 دے وچ میں عربی نعت لکھی جڑی ATTC کورس دے وچ فیصل آباد تے اسلام آباد پڑھائی گئی ہے، باقاعدہ عربی وچ نعت 23 اشعار تے مشتمل۔ اس تو بعد میں 2 نظماں لکھیں، وہ بھی ATTC کورس سے شامل ہیں۔ اس تو بعد میں پنجابی کلام بھی لکھے نے، اردو کلام بھی لکھے نے الحمدللہ۔ تے اے پھر چند دن پہلے پھر میں لکھیا کلام، دوست علماء نے فیس بک تے بھی چیک کیتا ہے اور لیا بھی ہے، سرایا بھی ہے، تے میں تیرے سامنے چند ایک جملے پیش کرنا۔ یہ دے وچ والدہ دی شان بھی ہے تے والد دی بھی، نال میں انشاءاللہ تھوڑی تشریح بھی کروں گا۔ والدہ نو مقام کس طرح ملیا؟ اچھا اے دسو، سارے فتوے میرے تو ہی نہ لو، ایک تو سائیں دے دیو۔ اگر کوئی اے کوے بادشاہ اے زید کھڑا ہو جا، کھڑا کر کے ان کے عمر تم ہی کھڑا ہو جا، زید گھر بیٹھے گا تے عمر تو ساری زندگی دی خدمت کرنی ہے، نان نفقہ دینا ہے، وہ مننے گا؟ وہ کہے گا نہیں میرے تو نہیں ہوتی، معذرت۔ بادشاہ ظلم بھی کرے، وہ کچھ دن کرے گا نس جائے گا، یا انتظار کرے گا بادشاہ مرے تے جان چھٹے، یہ دی خدمت ساری زندگی کیویں کریے؟ لیکن میرے رب نے کتنی پیاری شریعت رکھی ہے، حکم دیتا ہے کہ عورت 4 دیواری تے چادر وچ رہے تے خاوند ساری زندگی کما کے کھلاوے۔ شان ہے نا، کمان والی دی شان ہی کوئی نہیں۔ عرضے وے اے والدہ نو شان دیتی، لیکن والد دے وسیلے نال ساری زندگی کما کے گھر پہنچاوے، او دا فرض ہے۔ عورت واسطے کیے او نگرانی کرے دے بچیاں دی، او دے مال دی، او دی عزت دی، عصمت دی، اشارہ ہی سمجھو، اے ہے اس تے فرض۔ میں اے شرعی احکام شیراں دے انداز وچ رکھے نے، آ جاؤ سماعت کرنے ہیں۔ پھر کیے اچھا باپ ہے آ کے رزق کما کے رزق حلال گھر پہنچاوے، عورت دا کام ہے انہوں اچھا سنوار کے بناوے، اسراف نہ کرے، فضول خرچی نہ کرے، صحیح طرح بنا کے بچیاں نو کھلاوے، سونا بنا کے، اے اس دا فرض۔ پھر والد دا کی فرض ہے؟ والد دا فرض پھر کی ہے کہ وہ شفقتی دے وے تے اکھ شیر والی ویکھے، شیر والی اکھ ویکھے بچیاں نو تربیت واسطے، لیکن کھلاوے سونے دا لقمہ۔ والدہ دا کی کام ہے؟ ادب سکھاوے، تیرے ابے دی ہے شان ہے، تیرے ابے دا ادب ہے وے، انہوں ادب بھی سکھاوے تے بچے نوں ڈراوے، او ابا آگئی غلط کام نہیں کرنا، ابو جی آگئے نہیں، اب پاپا ہیں ابھی غلط کام نہیں کرنا۔ اچھا بچے دے اندر ادب بھی ہوئے، ڈر بھی ہوئے، ایک کون دیندہ ہے؟ ماں دیندی۔ جے ماں ہی بے ادب ہوئے پھر کی ہے؟ میں اس تے فلسفہ پیش کروں گا انشاءاللہ آخری منٹوں وچ کہ سانوں اسلام نے تعلیم کفن دفن تک والد دی شان کی رکھی ہے۔ آؤ اچھا بچے نوں ڈراوے بھی تے ادب بھی سکھائے، بیٹا باپ دا ادب کرے، جے سامنے ہی بدتمیزی کرے گی تے بچہ ادب نہیں کرے گا۔ لہٰذا
والدہ نو چاہیے اپنی جنت جڑی پیراں تھلے او تو بچیاں واسطے رکھے تے اپنی تلاش کرے خاوند دے قدمت اس سلسلے دی کڑی میاں محمد بخش دے کلام دی لے وچ ماں کرے نگرانی بچیاں نو جین سکھاندی ہے اولاد امانت دیندا سونا باپ میاں اولاد امانت دیندا سونا باپ میاں اولاد امانت دیندا سونا باپ میاں بنا کے لقمہ سونا ماں کھلاندی بنا کے لقمہ سونا ماں کھلاندی دن راتی رزق کماوے باپ میاں دن راتی رزق کماوے باپ میاں دن راتی رزق کماوے باپ میاں ماں باپ وسیلہ رب دی ذات بنا دیے تیرا ماں باپ وسیلہ رب دی ذات بنا دیے حقیقی رازق تیرا ہے رب آپ میاں حقیقی رازق ہے تیرا رب آپ میاں ادب سکھا کے باپ دا نال ڈران دیے دے حوصلہ شفقت شیر بناوے باپ میاں دے حوصلہ شفقت شیر بناوے باپ میاں دن راتی رزق کماوے باپ میاں دن راتی رزق کماوے باپ میاں تیری جنت ماں دے قدمی حدیث کہندی ہے تیری جنت ماں دے قدمی حدیث کہندی ہے ماں لئی وسیلہ جنت ہے او باپ میاں ماں لئی وسیلہ جنت ہے او باپ میاں کر زیادہ خدمت ماں دی شریعت کہندی ہے تعظیم دہے حقدار زیادہ باپ میاں تعظیم دہے حقدار زیادہ باپ میاں اگے ایک پہلے وضاحت کروں گا باپ اگر فوت ہو جائے نا تو ماں پیچھے ایک دی بیوی جڑی ہے 130 دن 4 مہینے 10 دن عدت گزارے گی کیوں نکاح نہیں ٹوٹدا پیچھے انتظار کر دی لیکن اگر عورت فوت ہو جائے تو باپ تے کوئی نہیں عدت او دے ہوندیاں بھی آزاد 3 ہور کر سکتا ہے فن کے ہو ما تاب لکم من النساء مثنی و ثلاث و رباع قرآن پاک اگر تمہیں اچھیاں لگن جی با کردار عورتوں تے 2 3 4 کر سکتے ہو عورت دے ہوندیاں ہی باپ 3 نکاح کر سکتا اس تے قید کوئی نہیں لیکن وہ چلا گیا وہ بے شک مٹی چ بسم ہو گیا لیکن 130 دن تک نکاح باقی یہ ہے باپ دا ادب اچھا یہ مردے دا اتنا ادب ہے جیندے دا کنا ہونا چاہیے کہ جیندے دا کوئی ادب نہ کرو بعد چ کرو نہ شریعت دستی بعد وچ ہی ہے پہلے کتنا ہوئے گا آؤ باپ مرے نہیں ٹوٹدا رشتہ عدت رہندی ہے آزاد ہے ماں دے ولوں شرعن باپ میاں آزاد ہے ماں دے ولوں شرعن باپ میاں مکتا جواد کری احسان انہاں تے آیت کہندی ہے نہیں احسان کدی جتلایا تینو ماں باپ میاں نہیں احسان جتلایا
کدی تینو ماں باپ میاں حقیقی رازق ہے تیرا رب آپ میاں۔ محترم سامعین کرام، جس ٹائم والدین چو مرد فوت ہوندہ ہے، چونکہ سالے سباب والدین دو ماں واسطے، والدہ واسطے بھی تے والد واسطے ہی، اس دے تناظر میں عرض کر رہے ہیں۔ باپ فوت ہویا، عورت نے حکم کیے 130 دن اس خوشبو نہیں لانی، شرع نے نانا پمدہ ناوے غسل کرے، وضو کرے، نمازاں پڑھے، لیکن زینت کر کے فنکشن نہیں جا سکتی، بلا عذر شرعی باہر معاش واسطے نہیں جا سکتی۔ اچھا جی، کسے غیر محرم نال کھلی گپ شپ نہیں کر سکتی، نارمل لباس پاوے، پتہ چلے اے عورت غم میں ہے، اے نہ پتہ چلے کہ برادری سیراں کر رہی انہیں آزاد ہوئی ہے، نا وہ پتہ چلے غم میں ہے۔ شریعت مطہرہ دی 130 دن عدت۔ اچھا جی، باپ دا جنازہ تیار ہو گیا، اس دے ذمہ دے جڑے مسائل میں عرض کراں گا، جڑے غلط مشہور ساڑھے علاقے میں نا مسئلے کفن دفن چو سماعت کرو۔ جس ٹائم اسی غسل دیتا، عموماً اے جڑے ساڑھے کفن بنے ہوئے مل دیں نا دکانہ تو، اے بھی دس دے ماں اے عورت دی کٹے ہوندے عموماً، عورت مردہ الگ الگ ہے، جڑا سینے تو چیرے ہوئے ویسا من جاؤ عورت دا وہ نہیں لینا، مرد واسطے، عورت واسطے لے لو۔ انہوں نے کہا بھئی نواں کپڑا لیا کے تے کٹے ہویا کی ہے، مرداں دے کوئی نہیں ہے، عورتاں دے کٹے ہوئے تقریباً میں ویکھے نے، مرداں دے جڑے کٹے تو کندھے تے چیرے ہوندہ۔ اچھا ایک گل، کفن پائے گیا، 5 کپڑے عورت دے مستحب نے، 3 کپڑے مرد دے پائے گئے جی، اگلا لباس کٹ کے ویچ سٹ دیتا جتھے اسی غسل دے رہے ہیں، ٹھیک ہے، لیکن جڑی کارآمد چیزیں اس دی یوز ہوئی وہ کر سکنے ہیں۔ اچھا پھر جس ٹائم تسی وہ غسل دیتا تے عموماً ایک شرعی مسئلہ ساڑھی عوام ہی مفتیان علماء نو مسئلہ دس دیئے، پوچھ دی نہیں، ویسے پوچھنا چاہیے اے شاہ صاحب بیٹھے نہیں نا مسئلہ پوچھے کرو، قاری اشرف صاحب بیٹھے نہیں نا مسئلہ پوچھو، دس دینے تے پھر کسی نے کہو نا کسی بزرگ نو بھائی یارے ایک ہی ہے نا میں 60 سال تو انج پہ سننا، بھائی تین جڑا سننا ہے وہ ساری شریعت نہیں، ٹھیک ہے نا جی، شریعت مطہرہ علماء تو پڑھنی پندی ہے۔ اچھا عرض ہے وے مسئلہ شرعی ہے وے کہ جس ٹائم تسی اس نو غسل دے کے کفن دے کے چلے تے آکھے ہونا قاری صاحب تسی غسل دیتا ہے، چل پہلے تو غسل کر پھر جنازے شامل ہوئی، تیرا وضو نہیں ہے، ایک کوئی مسئلہ نہیں، ٹھیک ہے نا جی۔ اس واسطے مسئلہ شرعی اگر ظاہری نجاست میت دی مریض ہے، ظاہری نجاست اڑ کے کپڑے دے پئیے تے کپڑے چینج کر لے، غسل اس تے کوئی نہیں واجب۔ اچھا وہ کی کرے، باوضو ہو کے جنازہ بھی پڑھا سکتا ہے، نماز فرض بھی پڑھا سکتا ہے، ایتھنٹک مسئلہ۔ اچھا جی پتہ چلیا غسل دیوان والے تے غسل ضروری نہیں، کر لوے تے مستحب عمل ہے۔ اگلی گل چک کے جی جنازہ چلے، اور جی گلی چ پہنچے تے کی آگنا، او جی آذرا ویکھو نا جی او قبلے وال روکو نہیں پہ، او لتاں قبلے وال ہو رہی ہیں گھماؤ جی، غلط۔ سنت ہے وے میت دا سر قبرستان دے رستے وال روے، لتاں جدھر بھی ہون، نہ چکن والا گناہگار ہے تے نہ میت گناہگار، ایک گھمانا خلاف سنت ہے۔ اچھا جی اگے پہنچ گئے، ہن فلسفہ سنو، ہر قدم خاوند نو لے کے قبرستان جا رہا ہے، پیچھے بیوی نو حکم میں تو بائے انتظار کر، کیا اس واپس آنا؟ نہیں آنا، لیکن اس تے افسوس ہے، وہ افسوس کرے بیٹھ کے سوگ مناوے، قبر وچ پہنچ گیا اتو اٹم بند ہو گئی۔ ہن بندہ اتھے جڑے کوٹھیاں نقشے تے بنانے اسی، جی میرا بیٹا ناروے رہندا ہے، میرا بیٹا لندن رہندا ہے، میرا بیٹا یورپ رہندا ہے، وہ اتھوں دے نقشے سینڈ کردا ہے واٹس ایپ تے، چلو جی گھر دی کوٹھی اس طرح بنانی ہے۔ اچھا تے یہ بھی ویکھیا ہے سیڑھی دا نقشہ جی اسلام آبادو بنوا کے لیاؤ، اتھے جڑا ایسی کوٹھیاں وچ ہی رہندا ہے، قبر او مقام ہے، غریب دا بھی اوہ نقشہ ہے، امیر دا بھی اوہ نقشہ ہے۔ اتھے جی اے سی لانا جی، آ کوٹھی چ اے سی لاؤ جی گھٹن محسوس ہوندی ہے، اچھا جی، لیکن اتھے اے سی ڈی سی کوئی شے نہیں ہونی، ٹھیک ہے نا جی، اتھے کوئی نقشہ ہے، بند کرو
سوال پیدا ہوتا ہے باری تعالی میں اپنی کوٹھی دے وچ وینٹیلیشن رکھی آئی روشن دان رکھے آئی ہوادار بنایا آئی اتھے نہیں رکھ سکتا نا بند کر کے چلے جاؤ رب تے بندے دا معاملہ ہے رب جانے تے بندہ جانے ایک بندے نے میں نے کال کی تھی جی میں اپنے باپ دے تھلے گدہ رکھنا چاہنا قبر وچ میں کہا اچھا جی تو گدہ کیوں رکھنا چاہنا ہے تیرے کل وکری دولت آ گئی ہے تو شریعت مطہرہ چ کوئی نہیں جی گدہ رکھنا جی محبت تو میں کہ قرآن پاک پڑھے ہی جی نہیں تو میں کہ محبت ہی والد نال تے قرآن سکھ تے موڑ پیچھو پڑھیا کر ٹھیک ہے نا جی گدے دی انہوں ضرورت کوئی نہیں پھر وہ کہتے ہیں نہیں میں نے ذرا لاجیکلی سمجھا دیو میں کہ وہی سمجھ منطقی طور تے میں انہوں سمجھایا کہ معذرت نال دس اگر تیرا باپ جنتی ہے اس گدے دی لوڑ ہے میرے رب نے لباس ہی دا جنت دا کر دیونا اس گدے دی کوئی وقت ہے میرے رب نے جس جنتی بچھاونا ہے اے گدہ دیا مولٹی فارم اے اچھا یا او تے جے اگر جہنم اللہ نہ کرے اس سے جہنم مسلط ہومنی تے گدہ بچا لے گا گدہ بچائے گا نہیں پتہ چلیا رب تے بندے تے چھاڑ دیو وینٹیلیشن والا سوراخ بھی نہیں رکھنا منا مٹی پا دیو اے انہوں دے عمل تے وے کہ اللہ تعالیٰ راضی ہو گیا تے اوہی قبر ہو دا جنت دا باغ ہے اگر ناراض ہو گیا تے اوہی قبر ہو دے واسطے بٹھی ہے لہذا پچھو گدے نہ بھیجو چلو جی ماشاءاللہ ایک بندہ تے جگان والا ہی بیٹھا ہے نا جی چلو ٹھیک ہے تو جاگے سارے نے ویسے جگان والا ایک کے اچھی بات ہے محترم سامعین کرام پتہ اے چلیا شریعت مطہرہ دے وچ عقل استعمال نہ کیتی کرو عقل ابو جہل کول بھی آئی ابو لہب کول بھی آئی فرعون کول بھی آئی نمرود کول بھی آئی ابو لہب تے ابو جہل ابو الحکم کھیندا آئی ابو جہل کیوں پریار آئی پنجتی آئی لیکن شریعت مطہرہ نے جس لئے ویکھیا انہوں اسلام سمجھ نہیں آئی میرے آقا نے آکے دا نا ابو حکم حکمت دا بادشاہ حکمت دا باپ نہیں اے دا نا رکھو ابو جہل جہالیت والا ہاں جی تے پتہ چلیا شریعت دے سامنے عقلاں معاف اسے واسطے آکے جاندہ ہے ساڑی عقل چھوٹی ہے شریعت مطہرہ دے احکام بڑے وڈے نے لہذا جی میں علماء تو انہوں دسن قرآن حدیث دی روشنی وہ لے لو آؤ آگے چلیے اچھا جی ایک سوال پیدا ہوتا ہے اتھے آ کے ایدل نہیں ہوندی ایدل کہندے نے جتھے غسل دیتا جاندہ میت نو ساڑے علاقے ایک مشہور ہی نے ہندوان دا گفٹ دیتا ہے تے ساڑی قوم لے لیا ہے ہندوان نے کی تے رسم و رواج جتھے وہ مردہ سڑے اندے اتھے چراغ بلیندے نے تے ساڑے کہندے نے اتھے جی ڈیوا بالو کنے دن جی انہیں دن جی 21 دن تے 41 دن پہلی جمعرات تے ڈیوا بالو کیوں جی روح ہوندی ہے ذرا اے دسو روح کی ہے الارواح من جنس الملائکہ روحاں تے فرشتیاں دی جنس وچویں او خود نور ہیں انہوں نے ڈیوے دی کڑی لوڑ ہے لہٰذا اے ہندوان دی رسم میں اے شریعت دا حکم کوئی نہیں اتھے ڈیوا بالن والا آؤ اگے چلیے جس ٹائم اچھا جی روح آمدی اگر روح آنا ہی ہے تو وہ ڈیوے تے نہیں آئے گی نا تو ویسے ہی روح جنہوں اجازت ہوئے گی وہ گھر آئے گی خود نور ہے لہٰذا پھر اسی کہنے جی رسمہ لے رہی ہیں نا جی اچھا جی ساڑھا فلسفہ اسلام پھر کی کہندہ ہے اتو تک کہ جڑی ہے پکی قبر ہے یہ بھی سن لو سنت کس طرح پکی قبر دے وچ اگر بالفرض ریتلا علاقہ جس طرح تھال دا یا سیم دا علاقہ جتھے قبر رک دی نہیں اتھے وچو پکی دیوار چون سکتے ہو کھڑی کر کے اندروں لیپ دیو مکمل گارے نال کیوں اگ دی اثر والی شے قبر دے وچ مومن دی قبر وچ نہیں ہونی چاہیے اچھا جس لئے وچ پکی اگ دی اثر والی شے اٹ نہیں ہونی چاہیے اتھے چراغ کیویں بالیا جا سکتا ہے چراغ نجائز اگر بتیاں اتھے ٹنگنا نجائز قبر تو ہٹ کے لا دے وہ بھی کسی اگر اتھے آ کے کچھ پڑھنا ہے تے نہیں تو آگ والی کوئی موم بتی اگر بتی قبر دے اتھے لانا ناجائز اس واسطے دور رکھنا ہے کوئی آ کے بیٹھتا تلاوت کرتا ہے انہوں خوشبو پہنچے تے قبر تو ہٹ کے لاؤ موم بتی لانی تے ہٹ کے لاؤ اتھے چراغ نہیں جلانا
محترم سامعین کرام، یہ چند شرعی احکام میں عرض کر دیتے ہیں۔ پھر ایک میں نے توجہ دلائی گئی ہے کہ کفن دے کتنے قسم ہیں، کفن کے کتنے کپڑے ہیں عورت اور مرد کے، یہ سماعت کریں۔ کفن میں تھوڑا اشارہ کیتا بھی ہے، عورت دن 3 کپڑے، لفافہ، ازار تے ایک نو کہندے نے کفنی یا قمیص 3، اس تو بعد سینہ بند تے اوڑھنی، یہ عورت دے 5 کپڑے نے۔ اگر کفن دے وچ کمی آ گئی تے 3 کپڑے دے سکتے ہو، لیکن افضل اوڑھنی بھی ہے تے نال او جے سینہ بند بھی۔ مرد دے 3 ہیں، وہی جڑے پہلے 3 ہیں وہ عورت دے بھی 3 ہیں، عورت مرد دے 3 مشترک ہیں، ایکو جے نے، لفافہ، ازار، کفنی، اے مرداں دے بھی ہیں عورتاں دے۔ عورت دا فقط ایک ہے اوڑھنی یعنی سکاف ٹائپ، دوسرا ہے سینہ بند، اے اضافی کفن ہے۔ محترم سامعین کرام، بعد کفن تے باریک بینی اسی کرنے آئے، پہلے کدی توجہ دیتی ہے، پہلے کدی توجہ دیتی ہے کہ ماں باپ دی خدمت کرنی کس طرح ہے؟ یہ فقط ایک خطاب قاری اشرف صاحب واسطے نہیں ہے، ایسا سارے واسطے۔ میں ایک جگہ گیا، یہ علاقہ ماچھی وال، کوٹ شاکر دے تو خوشاب سائڈ، اتنے میں گل کی، میں کہ جی بعد 20 دیگاں لا دینیاں تے جی باپ دے جاؤ جی بڑے دور تک دھوم دھام تے اعلان ہو گئے، 20 دیگاں برادری کھا کے چلے گی۔ کسی نے کہا جی نمک کم آئی، کسی آکھے زیادہ آئی جی، کسی کہ میٹھا کم آئی تے کسی کہ زیادہ آئی۔ وہ 30 تے 20 دیگاں تے تو لا رہا ہے، جس ٹائم وہ آخری مرگ بستر مرگ تے آئی، اس ٹائم دوائی لے کے دیتی ہے، رس پاپے بسکٹ چائے لے کے بابے نے دیتی ہے۔ اچھا میرے منہ چ ایک جملہ نکل گیا، میں کہ اگر بابا رہا ہی ایک قمیض ہوے، بعد 30 دیگا انہوں فائدہ نہیں دیون گیا، پہلے خدمت کرنی آئی۔ وہ بعد چ بندے ناراض ہوئے جنے جی وہ بابا رہا ہی ایک قمیض چاہے تمہیں کس دسیا، تمہیں کس دسیا؟ تو بابا رہا ہی ایک قمیض چاہے۔ تو یہ مقصد انفرادی نہیں ہوتا، یہ اجتماعی گفتگو کر رہے ہیں۔ محترم سامعین کرام، آخری گلہ میں عرض کر دے، ایک ایمان افروز چھوٹا جا واقعہ سنو تے اس تو بعد میرا وقت ختم۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام دا دور ہے، تے موسیٰ علیہ السلام نے کلام کیتے، روح البیان دا واقعہ، موسیٰ علیہ السلام نے کلام کیتا اللہ تعالیٰ نال، باری تعالیٰ یہ دس دے جنت وچ میرا پڑوسی کون ہے، جنت وچ میرا پڑوسی کون ہے، میرا گوانڈی کون ہے، گرائی کون ہے؟ اللہ تعالیٰ نے حکم دیتا، اے موسیٰ جڑا فلانے چک دے وچ فلانا کسائی بیٹھا نا، وہ تیرا پڑوسی ہے، جاؤ دا عمل چیک کر۔ موسیٰ علیہ السلام محقق طبیعت تشریف لے گئے، جا کے ویکھیا کسائی نو ایک سائڈ تے کھڑو کے ویکھتے رہے، سارا دن اس گوشت بنایا ہے، کوئی ہو روس عمل نہیں کیتا، ایک تھوڑا اچھا گوشت سائڈ تے رکھدا رہا، شام تک کوئی نیکی نہیں بظاہر کی، کاروبار کیتا۔ موسیٰ علیہ السلام نال چل پے شام نو کہ اے دن نو تے کوئی نیکی نہیں کیتی، راتی کیڑا عمل کردا ہے؟ وہ پیچھے گیا تے موسیٰ علیہ السلام ان گھر تو تھوڑے فاصلے تے ہو کے نبوت و بصیرت نال ویکھیا۔ ہن ہو سکتا بعد چ کوئی تبصرہ کرے ہو جی موسیٰ علیہ السلام نے گھر کیویں تکیا جی، ہاں جی، اور موسیٰ علیہ السلام تواڈے میرے طرح تے نہیں سی انہاں دی نظر، 15 میل تو کالی رات وچ کالے پہاڑ تے کالی چونٹی نو چلدا ویکھدے ہن، 15 میل تو انیریاں راتاں وچ۔ موسیٰ علیہ السلام نے نور نبوت نال ویکھیا، او شخص کی کیتا، جا کے تے ایک ہانڈیا بنائی، او دے گوشت رکھیا، ابالیا، روٹیاں پکائیاں، روٹیاں پکا کے ٹکڑے کر کے دے وچ پائے، اینو کہندے نے عربی وچ سرید، پٹھان لوگ کہندے نے صحبت، روٹیاں دے ٹکڑے سالان وچ پاونا، گوشت مکس کر کے جس لے گرم گرم لا کے تھلے اس ٹھنڈا کیتا، تھالاں وچ پا کے مٹی دے تھالاں ٹھنڈا ہو گیا جی۔ اس ٹائم وہ چکیا برتن تے جا کے کونے وچ بڈھی بڈھا ایک لیٹے نے، عورت مرد لیٹے نے، جا کے اس نے ایک لقمہ ٹھنڈا کر کے بوڑھی عورت دے منہ چ دیتا تے ایک باپ دے منہ، او ماں باپ دیندا رہے، آخر تے بڈھی عورت نے انج اشارہ کیتا، بس چکیا تھال تے بچے رو رہے ہیں، چیخ رہے ہیں، پرواہ ہی نہیں کیتی، ہٹ کے بیوی نو بلایا، لے جا ان بچیاں نو کھوا،
پہلے ماں باپ نو اے لے جا بچوں نو کھوا، بچیاں نے کھادا بعد موسیٰ علیہ السلام ویکھیا کیا ہے تے عمل تے اچھا ہے لیکن کیا اسے تے میرا پڑوس ملیا ہے نو غور کیتا، او جڑی عورت تھی او نے ہوٹھ ہلائے تے موسیٰ علیہ السلام نے غور کیتا، او دے ہوٹھ چو آواز نکلی، ترتیب الفاظ اس طرح پائے کہ اے اللہ میرے بیٹے نو اپنے کلیم موسیٰ علیہ السلام دا جنت چ پڑوس نصیب فرما۔ وہ اصل اے پچھو اے دعائی جڑی اللہ تعالیٰ نے اس دی تقدیر بنا دیتی۔ محترم سامعین کرام، اے والدین دی عظمت تے بہت کچھ بولیا جا سکتا ہے، اے موقع ہوندہ ہے مہینے دن یا چند سال خدمت دے، ساری زندگی اتھے بھی سکون رہندا ہے، قبر وچ تے حشر وچ۔ کیوں؟ والدین دی خدمت کر کے بندہ مطمئن بڑا ہوندہ ہے۔ میں ایک ہی ہو جے بندے نے جاننا اتھے نہ لینا مناسب نہیں، میں اپنے علاقے چندہ تو نام لائے دیندہ کوئی مسئلہ نہیں، اتھے تو انہوں فائدہ نہیں ہوئے گا۔ اس دے بیٹے گزٹڈ ان، بیٹی MN اٹھ دی ہے، 150 مربع رقبے دے مالک سن، شراب کباب زنا انہاں دے گھر دی روٹین آئی، بدبختی تے لعنت انج وسیع اس تے، لیکن جس لئے مریا ہے نوکران نے ادھتے پیپ مارے نے، نہ بیٹا کول آئی نہ بیٹی کول آئی، ایمبولینس موٹر وے تو اتر کے گھر گئی ہے، اوٹر وجہیں دے رہے 20 منٹ کوئی نکلیا نہیں، اس لاش دا کوئی مالک نہیں بنیا۔ دسو اگر وہ MN جڑی بدبخت دی بیٹی بنی بیٹھی ہے، اگر حافظات القرآن بیٹی ہوندی تے کیا انج کرے آ؟ پہلے اس میک اپ کیتا، بعد کرسیاں لگیاں، پھر میڈم باہر آئی تے اس طرح بیٹھی جی ایک لگدا ہی کچھ نہیں ابا جی، ہاں جی اس کنڈیشن ہے چاہ کے انہوں الوداع کیا، نوکران نے جنازہ پڑھیا، نہ بیٹا پہنچیا نہ بیٹی، چلو بیٹی جنازہ چلو عموماً شامل نہیں ہوندی لیکن دعا کرنی تے آوے وہ بھی کوئی نہیں ہوندی، کیوں؟ اعلیٰ تعلیم پڑھ کے آئیے۔ اج ذرا اتھے اپنے ایمان تو پوچھ کے میں نے دس، قرآن تو ود کے کوئی ہائر ایجوکیشن ہے؟ قرآن تو ود کے کوئی تعلیم ہے؟ جیڑی تعلیم تینوں اللہ تے اس دے رسول تو دور کرے او تعلیم نہیں، او جہالت ہے۔ تعلیم وہ ہے جیڑی تینوں رب دے قریب کرے۔ الحمدللہ تو سدویاں اکیڈمیاں یونیورسٹیاں پڑھاؤ لیکن بچیاں نو قرآن بھی پڑھایا کرو، قرآن دے احکام ہی پڑھایا کرو تاکہ کل نو تواڈے جنازے صحیح ہوون۔ ساڈے علاقے وچ ایک مریا کرنل پیر عبدالرحمان دے علاقے، بیٹا جی کتنے بھی یورپ رابطہ ہو گیا، بائی ایئر ایمرجنسی ٹکٹ ہو گئے، آ گیا جی، ادھر ڈیلے کیتا گیا، جنازہ رکھیا گیا وہ سرد خانے، گھر کیوں نہیں رکھیا؟ یہ اب ڈیڈ باڈی، پہلے ڈیڈ باڈی کو یہاں سے اٹھاؤ، بچے ڈرتے ہیں۔ یہ بیوی پہ کہندی کیڑی جنوں ایئرپورٹ ملتانوں لیا گیا، پراڈو چوترے جی ساریاں صفاں بڑیاں نے جنازے دیاں، بیٹا پہنچایا جی پہنچایا ٹھیک ہے جی، بیٹے نو جنازے دا پتہ نہیں کتنے کھڑا ہونا، بیٹے نو پتہ کوئی نہیں وضو کیویں بنانا، آ کے تے بولا ہو کے کھڑا جی اپنی ایکٹیویٹیز جاری رکھو، میں آ گیا ہوں، منحوس تو آئی جائیں تے کی کرنا ہے؟ 5 پڑھے ہویا تے نال حفظ قرآن کرن والے قاری نے جنازہ پڑھایا، وہ جڑا باہر برسٹی کر رہے اس منحوس نو کائی دعا یاد ہی نہیں سی۔ اے ہے باپ نو الوداع پیا کردہ، صحیح دسو بیٹا حافظ القرآن ہوندہ تے انج کردہ؟ علاقے دا مفتی بھی آکھدا کہ بیٹا ہے تے حافظ ہی اگوا، ہاں جی محترم سامعین کرام، اے دن دور نہیں ہیں، اے سفید وال تینوں مینوں پیغام دے چکے ہیں، موت دے کاسے دن تیاری کر لے، اے کوٹھی پتنی پوری ہومنی ہے کہ نہیں لیکن اگاں تیری تیار ہے، تیری ڈریسنگ تینوں اتھو شہران جو ملدی ہی نہیں، تو وڈیاں شہران جانا ہے لیکن ڈریسنگ ہی ہکا ہے امیر غریب دی جڑی اتھے ملنی ہے، 3 کپڑے۔ میرا رب بندے نو اعزاز کی میں دے رہا ہے، کفن ایو کیوں ہے؟ آخری گل اے دس مسئلے دے والے نال، ایو کفن کیوں ہے؟ 3 پیس سوٹ طرح دی ماسٹر ٹیلر بیٹھے نے تے جڑے بناندے نے ڈیزائن آئے روز، اے کیوں نہیں پانا جائز؟
ارے سلائی والا کفن دیونا مکروہ ہے، کیوں؟ میرا رب آکھ رہا ہے نا بندہ میرے تک آ رہا ہے نا، اگے آپے نمدہ یا اج تسی غسل دیو، اگے پراڈو سفر کرتا ہے، مہران کرتا ہے، گڈیاں وچ کرتا ہے، آج سب تو اچھی سواری میں دے رہے ہیں، اشرف المخلوقات 4 بندے رل کے جی میں پہلوان نو چک دین اعزاز نال چک کے لے آؤ۔ اچھا سید ہے، گزٹیڈ ہے، ایم پی ہے، ایم این اے، وزیر ہے، مشیر ہے، جو بھی ہے، اگو نہ ٹورے، کیوں؟ اگو چلے گا بے ادبی ہوگی، نا انہوں اگو رکھو، تو آڈا قائد ہی ہوئے اگے واسطے، اگے رکھو، شریعت نے آکھا اگو نہ ٹورو۔ اچھا باری تعالیٰ میں سید ہیں تو پھر نا سید نو بھی حکم ہے، سید المرسلین دا پچھو ٹورے۔ اچھا اتنا اعزاز بندے نو رب دے رہا ہے، کپڑا ہی ہو کیوں ہے، سلائی والا کیوں نہیں؟ نا میرے نبیاں دا لباس انجے آئی، میرے حاجیاں دا لباس انجے آئی، انہوں اس لباس ملبوس کر کے انہوں میرے تک پہنچاؤ، میں جانا تے میرا بندہ جانے۔ اگے سوالات 3 ہوندے نے، اس ٹاپک نہیں ہے، میں لے کے جا رہا۔ من ربک ما دینک ما کنت تقول فی حق ھذا الرجل، دو میں سوال ٹھیک ہی ہو گئے تھے، نا بندہ دین بھی جاندا ہے، بندہ مینوں بھی رب آندا ہے، قبول میں تائیں کراں گا جے میرے محبوب دی پہچان کرے تے، چہرہ مصطفیٰ دکھایا جائے گا، او اٹھ کے آکے گا ھذا هو الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تے او کامیاب ہو جائے گا۔ محترم سامعین کرام، اس ہستی دے نال رشتہ جوڑو جنہیں قبر وچ آ کے سہارا دیونا ہے۔ انہاں نو چھڑ دیو جڑے واٹس اپ تے جی فیس بک تے میری جی پھر کتنی لسٹ ہے جی، 400 فرینڈ لسٹ ہے، جنازے تے کسے ہی نہیں آنا، ختم تے کسے ہی نہیں پہنچنا، لیکن اس ہستی واسطے تسی رشتے جوڑو۔ ماں باپ چھڑ کے آ جان گے، بیوی گھر بیٹھ کے الوداع کہہ دے گی، لیکن اتھے ایک ہستی آ کے سہارا دیونا، اس ہستی دا نام آمنہ دلال ہے۔ او دے نال وفا کرو، او توانوں چھڑے گا نہیں، نہ قبر وچ نہ حشر وچ۔ اللہ تعالیٰ توانوں تے مینوں حضور دے غلاماں وچ قبول فرماوے۔ انشاءاللہ ان چند اشعار اصالِ ثواب دی نیت نال قاری اشرف صاحب نعت نے پیش کر سین۔ اللہ تعالیٰ ساری ساریاں دی حاضری قبول فرمائے اور قاری اشرف صاحب دے والدین دی قبر نو حد نظر تک وسعت نصیب فرماوے، برزخ و حشر وچ کامیابیاں نصیب فرماوے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ اماں بابے بہن بھائیاں جدوں دور ہونا ہے، اسے اوکھے ویلے سر تے حضور ہونا ہے۔ اماں بابے بہن بھائیاں جدوں دور ہونا ہے، اسے اوکھے ویلے سر تے حضور ہونا ہے۔ ان بندے دیاں دنیا تے سنگت ہزاراں سامکن جدوں کم آمنا نیاراں، کل جندوڑی نے اتھے مجبور ہونا ہے، اس اوکھے ویلے سر تے حضور ہونا ہے۔ اماں بابے بہن بھائیاں جدوں دور ہونا ہے، اس اوکھے ویلے سر تے حضور ہونا ہے۔ جدوں ملک بیگانے وچ ہویا بدواسا، سونی سونی اسی اوتھے پر تیونا نہیں پاسا، سائیں دے جھوٹے آئی دل مسرور ہونا ہے، اس اوکھے ویلے سر تے حضور ہونا ہے۔ جدوں قبر چ آن نکیراں نے ڈرایا، جدوں قبر چ آن نکیراں نے ڈرایا، ادوں متی میٹھے نے آم پھڑا وکھایا، سائیں دے ڈٹھے آ ہی دل مسرور ہونا ہے، اس
اوکھے ویلے سر تے حضور ہونا ہے اماں بابے بہن بھائیاں جدوں دور ہونا ہے اس اوکھے ویلے سر تے حضور ہونا ہے تمام بھائی ایک دفعہ الحمد شریف